بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقر کے اندر آیت نمبر 40 سے شروع کیا بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اس سے پہلے قرآن کریم کا آغاز مومنوں کی پہچان، مومنوں کے انعامات، انکار کرنے والوں کی پہچان، انکار کرنے والوں کے عذاب، اور کھلم کھلا جو ہے یعنی کہ منافقوں کی پہچان اور ان کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ بیان کی گئی تھیں، اور ان سب کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد آیت نمبر 40 سے جو شروع ہوا معاملہ وہ قرآن کریم کے اندر وہ بنی اسرائیل کا تھا، جس میں سے میں نے 6 آیات کا ذکر اب سے پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد یعنی تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، یعنی 40 یعنی تقریباً 7 آیات کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور اب آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ وہ بات یاد دلائی کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنے رب کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھیں، اور میں نے تم کو تمام جہانوں میں ممتاز کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک بار یاد دلایا، اور اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ممتاز کیا بھی تھا کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، اس کے اندر بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور اس کے آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا دن یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے، ویل یومئذ للمکذبین، کہ بہت بڑی خرابی میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو اس دن سے غافل ہیں اور اس دن کی تیاری نہیں کر رہے۔ وہ دن کیسا ہوگا عزیز بزرگوں اور دوستو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ تم ان کی سفارش کر سکتے ہو، اور سفارش بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اجازت ہوگی۔ لیکن وہ سفارش کن لوگوں کی کریں گے؟ آؤ میں تمہیں حوض کوثر کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، پتہ چل جائے گا کن لوگوں کی سفارش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ آ رہے ہوں گے، اور لوگ پانی پی کر سیراب ہو رہے ہوں گے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو مار مار کے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے چہرے تو وضو کے اثر سے چمک رہے، ان کے ہاتھ اور پیر تو وضو کے اثر سے چمک رہے، ان کی پیشانیوں پر تو نماز کے سجدے کے نشانات موجود ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ امتی ہونے کی یہی پہچان ہوگی۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے، آپ کس طریقے سے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے ہاتھ پیر اور یعنی ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔
تو عزیز دوستو، جب وہ لوگ ادھر جا رہے ہوں گے، اگرچہ ان کے چہرے بھی وضو کے اثر سے، ہاتھ اور پیر بھی وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے پھر بھی ان کو مار رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد میں اس دین کے اندر جو دین تم نے چھوڑا تھا، ان کے درمیان میں کیا کیا نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے، ان کو پیچھے ہٹاؤ، ان کو پیچھے ہٹاؤ۔ اور قرآن کریم کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی یوں کہیں گے کہ یہ ہے وہ میری امت جس نے قرآن کو پشے پشت ڈال دیا تھا۔ تو یہ آیت شکایت ہے، آیت شفاعت کے ساتھ عزیز بزرگوں اور دوستو آیت شکایت کو بھی یاد کر لیں، کیونکہ شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ وہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی تو صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت کا اندازہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے، اور قرآن کریم کا ماننا یہ ہے، احادیث کا ماننا یہ ہے، ایمان والوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت انہی لوگوں کی فرمائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور ایمان والے وہی لوگ ہوں گے جو قرآن اور حدیث پر، قرآن اور اہل بیت کا پورا دفاع کر رہے ہوں گے، ان پر عمل کر رہے ہوں گے، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، شفاعت کا معاملہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن قرآن کریم خصوصاً ایمان والوں کے لیے نازل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن ایسی کتاب ہے جو ماننے والوں کے لیے رحمت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا گھاٹا اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ احادیث نبویہ جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، اور پڑھنے کے بعد عمل اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جب اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کے تقاضوں کو آدمی کا بھی جو ہے آدمی کو علم ہو۔ عزیز دوستو، بات صاف ہو گئی کہ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی تو اپنی اپنی میں پڑا ہوگا، ہر آدمی کی زبان سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ساتھ بیٹا باپ کا دے گا نہیں، بھائی بھائی کی خبر لے گا نہیں، کام کیا کس کی شفاعت آئے گی؟ عزیز دوستو، کام کیا کس کی قرابت آئے گی؟ کسی کی قرابت، کوئی رشتہ دار، کوئی ملنے والا، کوئی بیوی، کوئی اولاد، کوئی شوہر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا، اور مطلب وہی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے، مدد کرنا بھی وہی ہے۔ کسی اور پھر کوئی طریقہ ایسا بھی نہیں ہوگا جس طریقے سے کوئی کہیں اور سے مدد حاصل کر لے، یعنی کوئی کسی کے فدیے میں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فدیے میں جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو عزیز دوستو اس کے حق میں وہ فدیہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ وہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں، کوئی کسی کا فدیہ نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں، ہر طریقے سے آدمی اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن سے ڈرو ورنہ بہت بڑی خرابی میں آ جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر عزیز بزرگ اور دوستو 48 تھی، اور اس سے آگے 49 آیت نمبر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا انعام بھی بتلایا، ایک اور انعام بتلایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اس دن کو بھی یاد کرو جب فرعونی لوگ تم پر ظلم کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو تو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان سے گزارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے آگے فرمایا کہ پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی اور تم کو دریا سے یعنی دریا کو پھاڑ کر اس پر سے گزار دیا، اور فرعونیوں کو تمہارے دیکھتی آنکھوں غرق کر دیا تھا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں، لیکن وہ نعمتوں کا شکر تو کیا کرتے، بلکہ نعمتوں کا کفر کرنے لگے، اور آج تک بھی کر رہے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، آج بھی ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو تشریف لائے تھے وہی حق ہیں، انہیں معلوم ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، لیکن صرف ایک ہٹ دھرمی اور ایک نہ ماننے والی بات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اس کے آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بہرا اور گونگا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو کوئی عمل اس پر کر رہا ہو اس کو اس پر کم از کم عمل کرنے دیں۔ عزیز دوستو، اس کے راہ میں آڑ بھی نہ بنے، کیونکہ آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا کوئی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا گناہ کو چھوڑنے والے کے پیچھے جو لگتا ہے وہ شیطان لگتا ہے، پتہ یہ چل گیا۔ عزیز دوستو، جو بدعتوں سے بچنا چاہتا ہو، جو رسومات سے بچنا چاہتا ہو، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے بدعتوں میں ملوث کریں، کفر میں ملوث کریں، شرک میں ملوث کریں۔ عزیز دوستو، جب وہ اس کام کو کرتا ہے تو لوگ پریشان کرتے ہیں، اور ان کی پہچان یہی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو پریشان کرے جو قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جو ایسے لوگوں کو پریشان کرے جو حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جو ایسے لوگوں کو پریشان کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہو، جو ایسے طریقے کو اختیار کرنے والے کے لیے آڑ بنے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو، جو اس پر آڑ بنے کہ جو صحابہ کرام یعنی کہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہو، جو اس کے لیے آڑ بنے، اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ شیطان ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگ اور دوستو، اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کر کے جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، خود بھی کوشش کریں قرآن کریم پر عمل کرنے کی۔ یہ تھی تقریباً 50 نمبر آیت تک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مختصر سی باتوں پر جو ہے ہم کو چلنا آسان فرمائے، اور ان پر جو ہے عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ جذبات میں غلط بات سب سے نکلتی ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی بات سے اختلاف نہ کیا جا سکتا ہو، سوائے اس صاحب قبر کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، اختلاف رائے تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی دانشتہ میں یہ کوشش کی ہے کہ میں حق بات پہنچانے کی کوشش کروں آپ لوگوں تک، اور غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ لیکن اگر پھر بھی نکل گئی ہو، کیونکہ انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، اگر پھر بھی کوئی بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس بات کو نکال دے، اور ہم سب کو جو ہے معاف بھی فرمائے، اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔